السلام علیکم۔ یہ 2-3 سوالات آئے ہیں۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ کیا اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے؟ کیا یہ اللہ اپنا تعارف کروا کے وہ بادشاہ ہے کہ اللہ کو بادشاہت پسند ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی، مہاجر اور انصار جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں اس کی پیروی کی جبکہ قریب تھا کہ ایک فریق کے دل بھر جائیں، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ شفقت سے نہایت مہربان ہے۔ تو نبی اور مہاجرین اور انصار پر اگرچہ اللہ متوجہ ہوا ہے تو باقی لوگوں پر اگر متوجہ نہیں ہوا تو یہ غلطی اللہ کی ہے یا لوگوں کی ہے؟ اور یہ تو ایک مخصوص خطے کی بات ہو گئی، مخصوص مہاجر ہیں، مخصوص انصار ہیں، ایک مخصوص خطے کی بات ہو گئی ہے۔ پھر یہ کتاب تا قیامت تک کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب کیسے رہ جاتی ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ غزوہ احد میں بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جن میں سے 3 ایسے تھے جو جانا چاہتے تھے اور کسی وجہ سے یا غلطی کے باعث رہ گئے، سستی کے باعث رہ گئے، ان کی نیت نہیں تھی۔ تو جب جنگ سے واپسی ہوئی تو ان پر زمین تنگ کر دی گئی اور وہ خود بھی اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ تو یہ 3 لوگ کون تھے اور کیوں ان کے فیصلے میں تاخیر کی گئی؟ اب یقینی سی بات ہے کہ روایتی کہانی تو بہت لمبی ہے، شان نزول بھی اس کا کچھ سے کچھ بتایا گیا ہے، لیکن کیا حقیقت میں اللہ نے پہلے ہی کچھ لوگوں کا فیصلہ کر دیا تھا جن میں 3 لوگ پیچھے رہ گئے؟ فیصلے کا دن یوم القیامت ہے یا اسی دوران کہیں ہو جاتا؟ تو آج کے لوگوں کا فیصلہ کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ کیا اللہ آج کے لوگوں کا بھی فیصلہ کرتا ہے یا صرف اس مخصوص خطے میں مخصوص لوگوں کا ہی فیصلہ کر دیا گیا تھا؟ تو آئیے ان سب سوالات کے جوابات قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں، تو بجائے میں ادھر ادھر ہونے کے ایک ہی جگہ سے ان سب سوالوں کا جواب دے دوں۔ اس کے لیے آپ سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 116، 117 اور 118 کو دیکھ لیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم میں اس آیت کی وضاحت کروں گا، اور آخر میں یہ آیتیں کس طرح ہر دور میں قابل ہدایت ہوتی ہے اس کی وضاحت کر دوں گا۔ پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ۔ بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وہ زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار۔ البتہ توجہ فرمائی اللہ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر، وہ جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں اس کی پیروی کی، اس کے بعد جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دل پھر جائیں، پھر وہ ان پر متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ اور ان 3 پر جن کا معاملہ پیچھے رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ ان پر تنگ ہو گئی زمین اپنی کشادگی کے باوجود، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں مگر اسی کی طرف ہے، پھر وہ ان پر اپنی رحمت سے متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ، اور تقریباً تمام مترجمین نے اسی طرح کا ترجمہ کیا ہے، چند الفاظوں کے ہیر پھیر کے علاوہ۔ تو اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اللہ بادشاہت دکھا رہا ہے، اللہ کو بادشاہت پسند ہے؟ آج کے دور میں تو بادشاہت ڈکٹیٹرشپ کہلاتے ہیں، جمہوریت کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے، تو کیا اللہ جمہوریت پسند نہیں ہے؟ اور پھر اللہ اپنے نبی، مہاجرین اور انصار جو لوگ اتباع کرتے تھے ان پر متوجہ ہوا، تو کیا باقی لوگوں پر اللہ متوجہ نہیں ہوا؟ اور یقینی سی بات ہے کہ یہ کسی مخصوص شخص، مخصوص علاقے تک محدود رہ رہے، تو ایسی بات قیامت تک کے لیے ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ 3 لوگ جو پیچھے رکھے گئے تھے، یہ کون سے 3 لوگ تھے جن کو پیچھے رکھا گیا؟ اور جبکہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے بھی تنگ آ گئے، اور جب انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ہے، پھر ان پر اللہ رحمت سے متوجہ ہوا
تاکہ وہ توبہ کریں اور اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ تو یہ سارا معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ انسانی کاوش کچھ بھی نہیں، اس کی محنت کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سارا اللہ کا بنایا ہوا پورا پلاٹ ہے، اسی پر کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو نعوذ باللہ ایک پروڈیوسر یا ڈرامہ نگار بنا دیا کہ جو اسٹیج کردار سب کو متعین کر دیا، اپنا اپنا کردار سب ادا کر رہا ہے۔ اب اللہ جس کو چاہ رہا ہے اس کو کر رہا ہے، اور جس کو نہیں چاہ رہا اسے نہیں کر رہا۔ تو ایسی باتیں اس اللہ کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور ایسی کتاب جو کسی مخصوص خطے مخصوص فرد کے لیے متعین بات بتا رہی ہو، اس کو قیامت تک کی ہدایت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ سوالات دراصل ملحدین کے ہیں، اور جو لوگ مجھ سے کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملحدین کو جواب ملے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خود بھی اللہ کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دے، نہ آپ کے اعمال کا میں جواب دوں، نہ میرے اعمال کے آپ جواب دیں۔ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ میں اپنا حساب دینے کی تیاری رکھتا ہوں، جو کچھ سمجھ رہا ہوں اس پر عمل بھی کر رہا ہوں، اسے بیان بھی کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر کاربند بھی۔ اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی قرآن سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا بھی حق ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں، اور کس طرح سے کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کی بات سامنے آئے۔ اور اگر واقعی ایسے سینکڑوں افراد جمع ہو گئے ایک جگہ، تو یاد رکھیے اسی دن اللہ کے نظام کی بنیاد پڑ جائے گی۔ افسوس یہ کہ ہمارے یہاں جو لوگ قرآن کا نام لینے والے ہیں، وہ بھی صرف بحث مباحثے کے لیے یا دوسروں پر اپنی علمی قابلیت جھاڑنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کے لیے نہیں۔ ہدایت پر عمل پیرا نہیں رہتے ہیں۔ معاشرے کا خوف، اولاد کا خوف، ماں باپ کا خوف، خاندان کا خوف، دنیا میں رہنے کا خوف، معاشرت کا خوف، معیشت کا خوف، تو یہ بہت سارے خوف ہیں جن کے اوپر غالب ہیں، اور یہ سمجھ کر بھی، جان کر بھی عمل نہیں کر پاتے، عمل سے دور رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نتیجہ نہیں مل پا رہا ہے۔ آج دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کا نظام نافذ ہو، کیونکہ ہر جگہ ملاوٹ والے لوگ آگے ہیں، شرک کرنے والے لوگ آگے ہیں، اور جو لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں وہ خوف زدہ رہ کر اپنے ہی معاشرے میں ساتھ رہنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے، اپنی زندگی اچھی بنانے کے لیے اللہ کے احکامات سے پہلو تہی کر رہے ہیں اور ہدایت سے دور ہیں۔ تو بہرحال آئیے آیت کی فہم کی طرف سمجھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو اس کے لیے، ملک السماواتی والارض، خاص بلندیوں اور خاص پستی کا اختیار ہے۔ ملک بادشاہت کو نہیں کہا جاتا، ملک اختیار کو کہا جاتا ہے۔ یحیی و یمیت، آیا اس سے اور اسی سے مردنی ہے۔ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، من ولی، کوئی نزدیک تر، ولا نصیر، اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ لقد تاب اللہ، یقیناً متوجہ ہوا اللہ، علی النبی، خاص خبر دینے والے پر، والمہاجرین، اور چھوڑنے والوں پر، والانصار، اور مددگار لوگوں پر، الذین اتبعوہ، وہ لوگ وہ جو اس کی اتباع کیے، جو اس کے پیچھے چلے، جنہوں نے اس کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کے لمحے میں، خاص تنگی کے لمحے میں، من بعد، اس کے بعد سے، ما کادا، جو قریب تھا، یزیغ، کہ ٹیڑھپن ہو جاتا ہے، قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک فریق کے پلٹنے کو، ثم تابا، پھر متوجہ ہوا، علیہم، ان پر، انہو، بے شک وہ، بہم، ان کو، رؤوف الرحیم، یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی شفقت سے رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ثلاث کہتے ہیں ڈگمگانے کو، لڑکھڑانے کو،
تو لڑکھڑانے والوں پر یا ڈگمگانے والوں پر الذین خلفوا، وہ لوگ وہ جو پیچھے رہ گئے، پیچھے رہنے والے لوگوں میں سے لڑکھڑانے والوں پر، ڈگمگانے والوں پر، حتی یہاں تک کہ اذا ضاقت، جب تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، الارض بما رحبت، زمین اس کو اپنی کشادگی کے، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم، اور تنگ ہو گئی ان پر، انفسہم، ان کی نفسیات، وظنوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا، اللہ، یہ کہ نہیں، ملجا، پناہ کی جگہ ہے، من اللہ، اللہ سے، الا الیہ، سوائے اسی کی طرف، ثم، پھر، تابا، متوجہ ہوا، علیہم ان پر، لیتوبوا، ان کے متوجہ ہونے کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ، هو التواب الرحیم، تواب الرحیم، پھر یہ مرکب توصیفی ہے، تو وہ رحم سے متوجہ ہونے والا ہے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو اس کا پہلے رواں ترجمہ بتا دوں، پھر اس کے بعد وضاحت کرتا ہوں کہ یہ آیتیں کس طرح نزول قرآن کے وقت بھی ہدایت تھی، آج بھی ہدایت ہے، اور قیامت تک کے لیے ہدایت رہے گی۔ بے شک اللہ، اسی کے لیے خاص بلندی اور خاص پستی کا اختیار ہے، وہ اسی سے احیا ہے اور اسی سے مردنی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ سے کوئی نزدیک تر نہیں ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ یقیناً اللہ خبر دینے والے اور چھوڑنے والے اور مددگار لوگوں پر متوجہ ہوا، جو تنگی کے لمحے میں اس کی اتباع کر رہے تھے، اس کے بعد جو کہ ان میں سے ایک فریق ٹیڑھپن کے قریب پلٹتا تھا، پھر ان پر متوجہ ہوا، بے شک وہ ان کو شفقت سے رحم کرنے والا ہے، اور پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے لڑکھڑانے والوں پر، یہاں تک کہ جب ان پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کی نفسیات ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یہ گمان کیا یہ کہ اللہ سے پناہ کی جگہ نہیں ہے سوائے اسی کی طرف، پھر ان پر متوجہ ہوا، وہ متوجہ ہونے کے لیے ہوں، بے شک اللہ وہی متوجہ ہونے والوں کو رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے دیکھیے کہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ ہدایت کس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ اسی کے لیے اختیار ہے بلندی اور پستی کا، تو انسان جس بلندی میں بھی چلا جائے، جس پستی میں جو جا رہا ہو، تو وہ اللہ کے قوانین کے تحت ہوتا ہے، اللہ نے جس عمل کا جو نتیجہ مقرر کر رکھا اس کے تحت ہوتا ہے۔ اگر آپ بلندی والے کام کریں گے تو بلندی ملے گی، پستی والے کام کریں گے تو پستی ملے گی۔ تو یہ بلندیاں اور پستی جو ہے، یہ اس کا اختیار اللہ ہی کے لیے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا ہمیشہ سچ بولو، بلندی ملے گی، لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر بھی، کبھی کبھی جھوٹ بول لے کوئی بات نہیں، اور پھر بھی اسے بلندی مل جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا پیمانہ جو وہ سچ بول کر بلندی کے لیے، جھوٹ کی ملاوٹ کر کے ہرگز نہیں۔ تو اسی لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ احیا بھی وہی کرتا ہے اور مردنی بھی وہی دیتا ہے، یعنی اسی کے قوانین کے تحت، اس کے دیے گئے پیمانے کے مطابق احیا بھی ہے، یعنی نشو و نما بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور اسی کے دیے گئے پیمانے کے مطابق مردنی بھی ہے، موت بھی ہے۔ کوئی معاشرہ مردار ہو رہا ہو یا لوگوں کے کردار مردار ہو رہے ہوں، تو یہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، یعنی احیا اور مردنی جو ہے، یہ دونوں اللہ کے قانون کے تحت ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ سے، اللہ کے علاوہ سے کوئی نزدیک تر نہیں ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کے قوانین پر اس کے خلاف میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اور نہ اس کی حمایت میں کوئی سفارش لگا کر کسی کو آگے بڑھا دیجیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ وہ انسانوں کی طرح دوستی نہیں نبھاتا کہ میرا دوست ہے، کوئی بات نہیں، اس کو معاف کر دو، یہ میرا دشمن ہے تو اس کی ایک غلطی کو بھی فوراً پکڑ لو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور نہ مدد کا کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ جو جاننے والا ہے اس کی مدد کی جائے اور جو جاننے والا نہیں ہے اس کی مدد نہ کی جائے۔ یہ اللہ کے جو پیمانے ہیں وہ عدل پر ہیں، وہ ناانصافی پر مبنی نہیں ہے۔
تو اس لیے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ تمام اختیار بلندی کا ہو یا پستی کا ہو اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے قوانین کے تحت حیا بھی ہے اور مردنی بھی ہے، اور اللہ کے علاوہ سے نہ کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نزدیک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ خاص خبر دینے والے اور مہاجرین اور انصار پر متوجہ ہوا۔ تو جو بھی اللہ کی خبریں دیتا ہے، یعنی نبا خبر کو کہا جاتا ہے، نبی خبر دینے والا ہے، النبی کا یعنی خاص خبر دینے والا جو خالص اللہ کی خبر دے رہا ہے۔ اسی طرح والمہاجرین آئے، یعنی ال کے ساتھ مہاجرین آیا، وہ خاص چھوڑ دینے والے جو اللہ کے احکامات کے لیے اپنے ہر اس عمل کو جو اللہ کے احکام کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دینے والے۔ اس خاص چھوڑنے والے یہ کہ اللہ کے احکامات کے مکمل پابند ہو جانے والے اور اس سے الگ ہٹ کر جو بھی عمل تھا اس کو چھوڑ دینے والے۔ اور الانصار یعنی خاص مددگار، تو خاص مددگار وہی ہیں جو اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں اور اس پر تندہی سے عمل کرتے ہیں، مکمل فرما بردار ہوتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ خود اس کی تشریح کرے کہ نہیں، وہ لوگ تنگی کے لمحے میں بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں، چاہے کتنی ہی سختی والا لمحہ ہو، تنگی والا لمحہ ہو۔ اسرت جو اسر کہا جاتا ہے تنگی اور سختی کو، تو کتنی ہی سختی کیوں نہ ہو، کتنی ہی تنگی والا معاملہ کیوں نہ ہو، کیسے ہی حالت کیوں نہ ہو، وہ لمحہ چاہے آپ تنگی کے لمحے میں ہوں، سختی کے لمحے میں ہوں، اس میں بھی آپ اللہ ہی کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے ہی پیچھے چل رہے ہیں، غیر اللہ کے احکام کی ملاوٹ نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ ان میں سے ہی ایک فریق ایسا تھا جو پلٹنے میں ٹیڑھپن کے قریب تھا، نہیں وہ کہتا تھا نہیں ہم ایسا کیوں کریں، اگر ہم یہ کریں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، لوگ ہم سے معاہدہ نہیں کریں گے، لوگ ہماری مدد نہیں کریں گے، ہم معاشرے میں کیسے چلیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد کہ ان میں سے ہی ایک فریق پلٹنے میں ٹیڑھپن دکھا رہا تھا، قریب تھا، پھر ان پر متوجہ ہوا۔ یعنی جب اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے ہر غلط عمل کو چھوڑ دینے والا ہوتا ہے اور اس کا مددگار بن جاتا ہے، یعنی جو حکم ملا اسی پر مکمل عمل کرنے والا ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص چاہے اس کے گھروں میں سے کچھ افراد پلٹنے میں ٹیڑھپن کیوں نہ دکھا رہا ہوں، وہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کی طرف توجہ کرتا ہے کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے اس بارے میں، اسی کو دیکھا جائے۔ تو بے شک ان کو اللہ بھی شفقت سے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے احکامات بڑے واضح کیے اپنی آیتوں میں، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ سے کلام تو کریں، آپ اللہ سے بات کریں، اللہ آپ کو ہر بات کا جواب دے رہا ہے، لیکن ہوتا یہ کہ آپ اللہ سے تو بات ہی نہیں کرتے، آپ غیر اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہوتے کہ اللہ نے کیا کہا۔ اللہ نے انفرادی حساب کتاب رکھا، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا حساب نہیں دے گا، لہٰذا خود یہ طے کرنا کہ ہمیں اللہ سے بات کر کے خود اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ تو پھر ان کو اللہ بھی شفقت سے رحم کرتا ہے، بات سامنے آتی ہے، وہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو شفقت اور مہربانی اس پر ہوتی ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں سے لڑکھڑانے والوں پر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات تو سمجھ گئے، مثلا قرآن کے ماننے والے ہیں، دعویٰ ہے ان کا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن کیونکہ اسے وہ سمجھتے نہیں، لہٰذا جو ملاؤں نے سمجھا دیا اس کے پیچھے چل پڑے۔ اب جب ان کے سامنے خالص اللہ کے کلام کی بات آتی ہے، خالص اللہ کی بات جب سامنے آتی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تو وہ لڑکھڑا جاتے ہیں، وہ ڈگمگا جاتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ایسے پیچھے رہ جانے والے لوگ جو لڑکھڑانے پر ہیں، جو ڈگمگانے پر ہیں، تو ہوتا ہے کیا ان کے ساتھ کہ ان پر جو ہے وہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو لڑکھڑائے ہوئے ہوتے ہیں، ڈگمگائے ہوئے ہوتے ہیں، اب اللہ نے اقیم الصلاۃ کا ہے اور وہ تو بچپن سے پیدا ہوتے ہی اقرأ الصلاۃ میں لگے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز قائم کرنا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جب بات سمجھ میں آئی کہ صلاۃ تو قائم کرنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ بچپن سے وہ عمل رہا ہے تو وہ ایسے لڑکھڑائے ہوئے ہیں کہ کبھی پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کہہ دیا کہ ہاں جی ہم صلاۃ سمجھ گئے، ہم اس پر آنا چاہتے ہیں، اور پھر وہی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، گھر والے کیا کہیں گے۔ لوگوں کا خوف، گھر والوں کا خوف، معاشرے کا خوف،
معیشت کے تنگ ہونے کا خوف، یہ سارے خوف ان کو اللہ کے احکامات کی طرف خالص طور پر نہیں آنے دیتی، وہ لڑکھڑائے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، ان کے حالات میں ایسی پیچیدگی آتی ہے، اس طرح سے کچھ بنتا ہے کہ وہ زمین کی کشادگی کے باوجود تنگی محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی اپنی سوچ میں تنگی آ جاتی ہے، وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ان کے اندر۔ جب اللہ کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی مشرکانہ باتیں سنتے ہیں، اپنے ان ماحول میں جاتے ہیں، معاشرے میں جاتے ہیں، تو یہ تو دنیا ایسے ہی کری، سب کچھ کر رہا ہے، کیا یہ غلط ہے؟ دلیل ان کی یہ ہونی چاہیے کہ واقعی اگر اللہ کی بات ہے تو اللہ کی کتاب سے ہم بھی تصدیق کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے علماء غلط ہیں، ہمارے جو پچھلے لوگ گزر گئے 1400 سال سے امت ساری غلط تھی، جو جن کی زبان عربی ہے، سعودین ہیں اور عرب ممالک کے لوگ ہیں، کیا یہ سارے غلط ہیں؟ تو اللہ کی آیتوں سے اس کی تصدیق یا تردید کرنے کے بجائے وہ اس بات پر اڑ جاتے ہیں کہ دنیا اور معاشرہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے، لہٰذا ہم کیسے اس بات کو مان لیں؟ تو ان کی اپنی نفسیات بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور جب ان کو اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر انہیں یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ سے تو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، تو آخری راستہ اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، سوائے اس کی طرف، اللہ کی طرف جانے کے بجائے اور کوئی پناہ کی جگہ ہے ہی نہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں ملاوٹ والی بات ہوتی ہے، جب عمل کرتے ہیں تو ان میں پھر اختلافات ہیں، پھر اختلافات ہیں، آگے چل کر جتنے شاخ پر شاخ مزید تبدیل ہوتے رہتے ہیں، فرقے پر فرقہ بنتا رہتا ہے، تو وہ الگ الگ ہوتے رہتے ہیں۔ میں زیادہ طویل بات نہیں کروں گا، آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ایک فقہ حنفی بنا لیا، اب فقہ حنفی میں جب تقسیم ہوئی تو اس میں دیکھیے پھر تبلیغی جماعت والے بھی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اس میں پھر مزید شاخیں ہوتی رہتی ہیں، اب ان میں پھر کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی فلانا ہے، تو اسی طرح تقسیم در تقسیم، وہ ایک شاخ بنا کر اس پر بھی نہیں رہتے، اس میں مزید تقسیم در تقسیم ہوتے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، ان کی اپنی نفسیات ہی تنگ ہو جاتی ہے۔ بالآخر جو لوگ سوچ بچار رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ سے اور کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، ہمیں اسی طرف متوجہ ہونا ہے، تو پھر وہ متوجہ ہوتے ہیں متوجہ ہونے کے لیے، تو اللہ ان پر متوجہ، اللہ کی طرف آپ جیسے ہی پلٹیں گے، اللہ کسی کو روکتا نہیں ہے، آ جاؤ، اللہ نے راہ دکھا دی ہے اور آپ کو بصیرت دے دی ہے، آنکھیں دے دی ہیں، دیکھیں، سوچے سمجھیں، اپنی بصیرت استعمال کریں، اپنی سماعت کا استعمال کریں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور پھر اللہ کو مان لیں۔ تو اللہ تو ہر وقت متوجہ ہونے کے لیے تیار ہے، کوئی متوجہ ہونے کے لیے ہو تو صحیح، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہوں گے تو اللہ آپ کو اپنی بات سمجھائے گا، کیونکہ اللہ کیا کرے کہ ان اللہ و تواب الرحیم، بے شک اللہ وہی تم رحم سے متوجہ ہونے والا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب تک تم کیا کر رہے تھے، کتنی نافرمانی کر چکے اس پر، ہرگز وہ اس کی پکڑ نہیں کرتا، بلکہ جب متوجہ ہونا چاہیں، جب وہ تیار ہے، اور وہ بڑے رحم سے متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی تمام باتیں بتا دی، بس ایسا عمل کرو گے نتیجہ مل جائے گا، نہیں کرو گے تو پھر اسی طرح گمراہ رہو گے، اسی طرح بھٹکتے رہو گے، اسی طرح زمین تم پر تنگ رہے گی، اسی طرح تمہاری نفسیات تم پر تنگ رہے گی۔ امن و سکون کی طرف آنا ہے، بہترین معاشرے کی طرف آنا ہے، بہترین نظام قائم کرنا ہے، انقلاب لے کر آنا ہے، اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، پرامن معاشرہ بنانا ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ جتنی زیادہ سنجیدگی سے اللہ کی فرما برداری اختیار کریں گے، اتنے ہی اچھے نتائج ملیں گے۔ تو امید ہے ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور ساری بات بھی واضح ہو گئی ہے، تو یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور نہ اس طرح کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی تین فرد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا اور لوگ ان پر نماز پڑھ کر بھی ہاتھ میں بات نہیں کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے اور وہ بڑے روئے گے، جو کہانی ہے اس کے اوپر اب وہ تمام کچھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کے شان نزول کو بھی، اور اس پر جو غیر اللہ کے کلام کے ملاوٹ کر کے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تفسیریں دیکھ لیں، ساری بات واضح ہو جائیں گی کہ انہوں نے قرآن سے کس قدر گمراہ کر دیا ہے۔ پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔
السلام علیکم۔